الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کا ورد کر لیں سبھی لوگ۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے، کل کا جو ہمارا بیان تھا وہ نماز سے متعلق تھا، اور کل ہم اور آپ نے نماز کے بارے میں بہت ساری چیزیں جانی، جیسے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے، اس پر عذابات کیا کیا ہیں۔ یہ چیزیں ہم اور آپ نے کل کے درس میں سیکھی تھیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم آج کے درس میں جانیں گے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، یعنی نماز تک پہنچنے سے پہلے جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں کیا ہیں جن کے بغیر ہم نماز تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ لوگ اپنا مائک اور اپنی ویڈیو دونوں بند رکھیں، کوئی بھی مائک اور ویڈیو بغیر اجازت کے بالکل نہ کھولیں۔ تو اب بلا تاخیر کسی کا انتظار کیے بغیر کلاس کی شروعات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایسا وضو کیا جیسا کرنے کا حکم ہے، اور ایسی نماز پڑھی جیسی پڑھنے کا حکم ہے، تو جو کچھ پہلے کیا ہے معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے نماز کے تمام ارکان کی ادائیگی کے ساتھ جو نماز پڑھے، اب اس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کچھ پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ڈائریکٹلی ہم نماز کی شروعات نہیں کر سکتے، نماز سے پہلے بہت ساری شرائط ہیں نماز کی۔ جب وہ ساری چیزیں پائی جائیں گی، ان پابندیوں پر ہم جب مکمل اتریں گے، تب جا کر کے ہم نماز تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، کہ جس تک پہنچنے کے لیے پہلے بہت سارے قوانین بنائے گئے کہ ان پر عمل کرو، اس کے بعد تم نماز تک آ سکتے ہو۔ تو آج یہاں پر انہی قوانین میں سے کچھ قوانین جن کو شرائط کہتے ہیں کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، اس کے بغیر نماز تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، نماز آپ کی شروع ہو ہی نہیں سکتی۔ تو نماز کی جو شرائط ہیں وہ 7 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں نماز کی؟ شرائط 6 شرطیں نماز کی ہیں، تھوڑا مسٹیک ہو گیا تھا، 6 شرائط نماز کی ہیں۔ جیسے کوئی بتائے کون کون سی شرط ہے نماز کی شرطیں؟ چلیے ہم خود ہی بتاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ یہ نماز کی شرطیں ہیں۔ اب ہم کو یہ جاننا ہے کہ طہارت کہتے کسے ہیں، ستر عورت کسے کہتے ہیں، استقبال قبلہ کیا ہے، وقت کیا ہے، نیت کیا ہے، اور تکبیر تحریمہ کیا ہے۔ تو باری باری جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے طہارت۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ طہارت مطلب یہ کہ نماز پڑھنے والے کا بدن، لباس اور نماز پڑھنے کی جگہ ناپاکی سے پاک ہو، نماز پڑھنے والے پر غسل فرض نہ ہو اور وہ باوضو ہو۔ یعنی طہارت کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر پاکی حاصل کرنا، انسان کا بدن بھی پاک ہو،
لباس بھی پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ جگہ بھی گندگی سے اور ناپاکی سے پاک ہو، اور غسل اس پر فرض نہ ہو، وضو کے ساتھ ہو، تو اب جب یہ پہلی شرط پائی جائے گی تب جا کر کے انسان نماز تک پہنچ سکتا ہے اور نماز کی شروعات کر سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیے، اگر کسی کا بدن پاک ہے مگر کپڑا نہیں پاک، یا پھر بدن اور کپڑا دونوں پاک ہے مگر جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ناپاک، تو کیا نماز شروع ہوگی؟ نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اب وہ کتنی بھی رکعتیں پڑھتا رہے۔ یا پھر مان لو نماز پڑھنے والے کا بدن بھی پاک، لباس بھی پاک، نماز پڑھنے کی جگہ بھی پاک، اور وہ غسل سے بھی ہے مگر وضو اس کا نہیں ہے، یا وضو ٹھیک نہیں کیا۔ جیسے وضو تو کرنے گیا مگر جلد بازی میں چہرے پہ کہیں سوکھا رہ گیا، ہاتھ پہ کہیں سوکھا رہ گیا، تو کیا اس کا وضو ہوا؟ اب بدن بھی پاک کیا اچھے طریقے سے، لباس بھی پاک و صاف پہنا ہے، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہے، غسل کر کے تب آیا ہے، اب وضو کرنے میں جلد بازی کیا، اور وضو صحیح طریقے سے نہ کیا، اور اس کے بعد میں جلدی جلدی وضو بنا کر کے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، تو کیا نماز شروع ہو جائے گی؟ جیسے وضو درست نہیں ہوا اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو کیا نماز اس کی مانی جائے گی؟ کیا نماز اس کی ہو جائے گی؟ کیا نماز شروع ہو جائے گی؟ تو ایسا کرنے والے کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یعنی ظاہراً وہ تو نیت باندھ کر کھڑا ہے، سورے بھی پڑھ رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجود بھی کر رہا ہے، نماز کے ارکان کو ادا کر رہا ہے، مگر چونکہ شرط ہی میں ادھورا پن پایا گیا، تمام شرائط تو پوری کیا مگر وضو ہی صحیح نہیں کیا، اور وضو کرنا کیا ہے؟ شرائط میں شمال ہے، چونکہ طہارت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب کوئی بغیر درست کیے وضو اور نماز پڑھے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ان تمام باتوں پر بہت ہی قاعدے سے عمل کرنا چاہیے۔ جیسے آج کے کچھ دن پہلے ایک درس میں ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ جماعت کھڑی ہے، اب کیا ہم وضو کے جو ارکان ہیں کیا ہم ہر عضو کو ایک ایک بار دھو سکتے ہیں یا 3 بار دھونا ضروری ہے؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جماعت کھڑی ہے، اب جماعت کے خیال میں کیا ہم جلد بازی میں وضو کر کے نماز جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو اگر ایسا کریں گے جلد بازی میں کہ کوئی جگہ سوکھی رہ گئی، جو وضو کے اعضاء ہیں وہ صحیح سے نہیں دھلے اور ہر جگہ سے 3 قطرہ پانی نہیں بہا، تو جب وضو صحیح نہیں تو جماعت بھی شروع نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کی شرطوں میں پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا۔ سب لوگ ایک دم یاد کر لیجئے زبان زد۔ نماز میں 6 شرائط ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ طہارت کا مطلب یہ ہے بدن پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جس جگہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، باوضو ہو اور غسل فرض نہ ہو۔ تو آپ طہارت، یہ جو شرط ہے پہلی شرط، یہ پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کی نماز شروع ہو سکتی ہے۔ مگر اور بھی آگے اسٹیپ ہے، یہ تو پہلی شرط ہو گئی نماز کی۔ دوسری شرط یہ ہے ستر عورت۔ ستر عورت کسے کہتے ہیں؟ مرد کا ناف کے نیچے سے گھٹنے سمیت سارا حصہ اور عورت کا ہتھیلیوں، پاؤں کے تلووں اور چہرے کے علاوہ اپنا سارا جسم چھپانا۔ عورت کے ہاتھ کلائیوں تک اور پیر ٹخنوں تک ظاہر ہوں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اب ستر عورت کو سمجھتے ہیں۔ مرد کے لیے وہ حصہ چھپانا جو واجب اور جو ضروری ہے اور جو شرائط میں سے پایا جاتا ہے، اگر اتنا حصہ نہیں چھپائے گا
اور نماز پڑھا تو نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو مرد کے لیے سطر عورت ہے ناف کے نیچے سے گھٹنے سمیت، یعنی گھٹنے کے نیچے تک۔ ناف سمجھتے ہیں آپ؟ ناف ناف ہے نا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ صرف بتا دیجئے اشارہ کر کے، اگر سمجھ رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ اس کو سمجھائیں اور اوپن کریں۔ اچھا سمجھ رہے ہیں ناف، اور گھٹنے تک، گھٹنا سمیت، تو گھٹنا بھی سمجھ رہے ہیں؟ گھٹنا کہاں ہوتا ہے، پیر میں ہوتا ہے یا ہاتھ میں ہوتا ہے؟ گھٹنا پیر میں ہوتا ہے۔ چلیے تو ٹھیک ہے۔ تو مرد کا ناف کے نیچے سے گھٹنے سمیت سارا حصہ چھپانا یہ سطر عورت میں شمار ہے۔ اور عورت کے لیے ہتھیلی، پاؤں کے تلووں اور چہرے کے علاوہ تمام بدن چھپانا سطر عورت ہے۔ یعنی عورت کے لیے، اخلاق بھائی آپ کا مائک اوپن ہے، ذرا بند کر لیتے، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ عورت کے لیے ہتھیلی یعنی ہاتھ کی ہتھیلی، پاؤں جو پنجہ ہوتا ہے نا، تلوا پنجہ، اور چہرہ، ان تین چیزوں کو چھوڑ کر پورے بدن کا چھپانا سطر عورت میں شمار ہے۔ تو یہ سمجھ میں بات آ گئی۔ اب اگر عورت ایسا کپڑا پہنے کہ اس کا گلا کھلا رہے، اس کی گردن کھلی رہے، یا بازو کھلے رہیں، یا پاؤں کا اور اوپر کا حصہ کھلا رہے، تو کیا نماز ہوگی؟ نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ چلے اس کو بھی اور آگے ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی یہاں پر مختصر سمجھ کے اور سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پہلی شرط طہارت، دوسری شرط ستر عورت، اور تیسرا نمبر پر ہے استقبال قبلہ۔ استقبال مطلب کھڑا ہونا، اور قبلہ مطلب قبلہ روح۔ تو نماز میں خانہ کعبہ کی طرف سینہ کر کے کھڑا ہونا، یہی استقبال قبلہ ہے۔ یعنی جب بھی آپ نماز کا ارادہ کریں تو آپ کا سینہ، آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر قبلہ کے علاوہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، چونکہ یہ شرط میں سے ہے۔ اس کے بعد چوتھی شرط جو ہے یہ وقت کا ہے۔ وقت سے مراد یہ ہے آپ جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ اگر وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیا گیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بتائیے۔ اگر وقت شروع ہونے سے پہلے، مان لو ابھی عشاء کا وقت میرے یہاں پر شروع ہو رہا ہے 8:32 پر، اور ہم نے عشاء پڑھنی شروع کر دی 8:30 پر، تو کیا عشاء کی نماز میری ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ویری گڈ۔ تو وقت سے مراد یہی ہے جو نماز پڑھنا ہے، جی جو نماز پڑھنا ہے اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، اور یہ شرط میں سے ہے۔ اور پانچویں شرط جو ہے وہ نیت ہے۔ اب جیسے کوئی انسان آیا عشاء پڑھنے کے لیے، ڈائریکٹلی آیا اور نیت مطلب ہاتھ باندھا اور نماز شروع کر دیا، تو کیا نماز اس کی شروع ہو گئی؟ چونکہ نیت جو ہے یہ شرط میں سے ہے۔ اور نیت کہتے کسے ہیں؟ تو اس کو یہاں دیکھیے، نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو۔ کسی بھی نماز کو ادا کرنے کے لیے پہلے اس نماز کا دل میں پکا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ اگر زبان سے بھی کہہ لے، مثلا میں فجر کی 2 رکعت فرض نماز ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر کوئی نہ زبان سے کہے، صرف اتنا ارادہ کر لے کہ میں عشاء کی 4 رکعت فرض نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر نیت ہی نہ کرے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ پانچویں شرط ہو گئی۔ چھٹی شرط یہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی ایسی تکبیر جس کے کہنے کے بعد کلام
گفتگو، سلام کا جواب، یعنی تمام دنیاوی امور جو ہیں وہ اس شخص پر حرام ہو جائیں۔ اب یہ کون سی تکبیر ہے بتائیے ذرا؟ تکبیر تحریمہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عبد الرحیم صاحب جواب دیجئے۔ لفظ اللہ اکبر۔ لفظ اللہ اکبر کب؟ یہ بھی تو واضح کر دو نا۔ جب ہاتھ اوپر کر کے اللہ اکبر بولتے تب۔ ہاتھ اوپر کیوں کرتے ہیں؟ پوری بات بتائیے۔ اسی کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ آپ ایسے کہیے کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور دل میں نیت کرتا ہے یا زبان سے کہتا ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض ہے نا، اور اس کے بعد میں جب وہ ہاتھ کانوں تک لے جائے، کانوں کی لو تک، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھتا ہے، تو اب یہ جو اللہ اکبر کہے گی تکبیر، اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یعنی اب جب انسان اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، اب اس کے بعد میں دنیا کے تمام امور حرام ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی بغیر اللہ اکبر کہے نیت باندھ لے تو نماز شروع ہو جائے گی؟ کوئی بھی جواب دے۔ اگر کوئی بغیر اللہ اکبر کہے نیت باندھ لے تو نماز شروع ہو جائے گی؟ نماز شروع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت دیر بعد جواب دیتے ہو آپ۔ تو نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ سبھی لوگ گنا دیجیے ایک بار تاکہ یاد ہو جائے، پھر آگے بڑھیں۔ نماز کی شرائط گنائیے۔ حضرت 7 ہیں۔ کون کون سی؟ تکبیر تحریمہ، سطر عورت، کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا اور نیت۔ اور حضرت وقت۔ ہاں چلیے ٹھیک ہے۔ شرائط نماز 6 ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے اس کے متعلق کچھ ضروری مسائل جانتے ہیں۔ سوال: وہ کون ہے جو پانی پر قدرت اور یاد ہوتے ہوئے بغیر وضو نماز پڑھے تو گنہگار نہیں؟ سوال: وہ کون ہے جو پانی پر طاقت بھی رکھتا ہو، یعنی پانی موجود بھی ہو اور یاد بھی ہو کہ پانی ہے، مگر پھر بھی بغیر وضو کے نماز پڑھے تو گنہگار نہیں؟ جواب: نابالغ بچہ۔ اگر نابالغ بچہ ایسا کرے تو گنہگار نہیں، کیونکہ نابالغ پر وضو فرض نہیں، مگر ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو اور وضو کرنا آ جائے اور مسائل وضو سے آگاہ ہو جائیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر نابالغ بچہ بغیر وضو کے نماز پڑھے تو بھی وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیوں؟ اس پر نماز جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہوگی۔ اب اوپر جو ہم پڑھ چکے ہیں ستر عورت، اسی سے متعلق یہاں پر سوال ہو رہا ہے کہ سوال: نماز میں مرد و عورت کے جسم کا کتنا حصہ ستر عورت میں شامل ہے؟ سوال: مرد و عورت کے جسم کا کتنا حصہ ستر عورت میں
شامل ہے؟ جواب: مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک ستر عورت ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک ستر عورت ہے۔ ناف اس میں داخل نہیں، یعنی ناف کے نیچے سے، ناف کو بند نہیں کرنا ہے، ناف کے نیچے سے، اور گھٹنے داخل ہیں۔ تو مرد کے لیے ہو گیا کہ ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک ستر عورت، یہ مرد کے لیے ہے۔ اور عورت کے لیے سوائے منہ کی ٹکلی، یعنی جو منہ کا حصہ ہوتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے، اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے سارا بدن ستر ہے، یعنی سارے بدن کو چھپانا یہ فرض ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ عورت کے لیے۔ عورت صرف منہ نہیں چھپائے گی، ہتھیلی نہیں چھپائے گی، اور پاؤں کے تلوے نہیں چھپائے گی، باقی تمام بدن کا چھپانا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ عورت کے سر کے لٹکتے ہوئے بال، گردن اور کلائیاں، عورت کے سر کے لٹکتے ہوئے بال، گردن اور کلائیاں بھی ستر میں داخل ہیں۔ یعنی عورت کے جو بال لٹک رہے ہوتے ہیں جسم پر، پشت پر، پیٹھ پر، تو ان بال کا چھپانا بھی یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ گردن جو عورتوں کی ہوتی ہے یہ بھی جو ہے یہ ستر میں شمار ہے اور یہ چھپانا فرض ہے، اور کلائیاں بھی ستر میں داخل ہیں۔ کلائیاں سمجھتی ہیں؟ جیسے جہاں پر چوڑی پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، کلائیوں تک چھپانا یہ ستر میں داخل ہے۔ اب البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتی بھی قول پر نماز درست ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر عورت کا ایسا کپڑا پہنے کہ ہاتھ جو ہیں یہ گٹوں تک چھپے ہوں، اور گٹوں کے نیچے یعنی جہاں تک چوڑی پہنتی ہیں، تو چوڑی پہننے کی جگہ کے بعد جو پنجہ ہاتھ کا ہے اگر یہ پورا کھلا ہو، ٹھیک، یا پھر پاؤں جو ہیں وہ ٹخنوں تک چھپا ہو اور اس کے نیچے پنجہ پورا کھلا ہو، یعنی تلوا بھی کھلا ہو اور اوپر کا بھی حصہ کھلا ہو، تو ابھی عورت کی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کے آگے پڑھیے۔ سوال: جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو نماز میں کھل گیا تو کیا حکم ہے؟ یعنی جن حصوں کا نماز میں چھپانا فرض ہے، اگر ان میں سے کوئی حصہ کھل گیا تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر چوتھائی حصے سے کم کھلا تو نماز ہو گئی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا تب بھی نماز ہو گئی، اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر کھلا رہا یا جان بوجھ کر کھولا، اگرچہ فوراً چھپا لیا تو نماز جاتی رہی۔ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر چوتھائی حصے سے کم کھلا تو نماز ہو گئی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی ہو گئی، اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر کھلا رہا یا جان بوجھ کر کھولا، اگرچہ فوراً چھپا لیا تو نماز جاتی رہی۔ اب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہاتھ ہے تو ہاتھ کی چوتھائی، یعنی ہاتھ کو 4 حصے میں ڈیوائیڈ کریں گے، تو اب اگر ہاتھ جو ہے چوتھائی، تو اگرچہ چوتھائی حصے سے کم کھلا، یعنی ہاتھ پر سے کپڑا چوتھائی حصے سے کم کھلا، کپڑا ہٹ گیا مگر چوتھائی نہیں کھلا، تھوڑا کھلا، اور فوراً چھپا لیے تو بھی نماز ہو گئی، اور اگر چوتھائی کے برابر کپڑا کھل گیا مگر فوراً چھپا لیے، جیسے کسی وجہ سے ہوا چلی اور کپڑا ہٹ گیا تو بدن کا اتنا حصہ کھل گیا تو فوراً چھپا لیے تو بھی نماز ہو گئی،
اور اگر چوتھائی کے برابر کھلا یا چوتھائی سے کم کھلا مگر ایک رکن کے برابر کھلا رہا. ایک رکن کیا ہے؟ جیسے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہا اور چھپائے نہیں تو نماز جاتی رہی. اور ایسے اگر کوئی جان بوجھ کر کے کھولے اور اس کے بعد چھپا بھی لے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی. تو کیا یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کم سمجھ میں آیا ہے؟ اس کو اور تھوڑا آسان کر دیتے ہیں. جیسے انجانے میں کھلا کپڑا کسی بھی حصے سے جتنا حصہ چھپانا فرض ہے. جیسے مرد حضرات کے لیے لے لو کہ وہ تہبند باندھتے ہیں. اب تہبند جو جوائن نہیں ہوتا ہے تو جب ہوا تیز چلتی ہے تو تہبند وہ ہٹ ہی جاتا ہے. تو اب ان کے لیے کہاں تک چھپانا فرض ہے؟ تو گھٹنے کے نیچے تک چھپانا فرض ہے. اب مان لو حالت نماز میں تہبند اڑا اور گھٹنا کھل گیا تو فوراً اگر چھپا لیے تو نماز ہو گئی. یا پھر گھٹنے سے اور تھوڑا زیادہ حصہ کھل گیا مگر پھر بھی چھپا لیے فوراً تو نماز ہو گئی. اور اگر ہوا کی وجہ سے گھٹنا کھلا اور اتنی دیر تک کھلا رہا جتنے دیر میں 3 بار سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں تو نماز ٹوٹ گئی. سمجھ گئے؟ ایک یہ ہو گئی انجانے والے میں، یعنی انجانے میں اگر کھلا. اب ایسے عورت اپنے لیے لے لے کہ عورت کا جتنا حصہ چھپانا فرض ہے. اب ایسے اگر انجانے میں کبھی کھل جائے تو فوراً چھپا لیں گے، نماز ہو جائے گی. اور اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی دیر تک کھلا رہا نہیں چھپائیں تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایک یہ مسئلہ انجانے والا. ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر کے سطر کھولے، جان بوجھ کر کے سطر کھولے، کپڑا ہٹائے، خواہ وہ فوراً بند بھی کر لے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی. چلیے اس کے آگے دیکھتے ہیں. اب سوال، ایسے کپڑوں میں نماز پڑھی جس میں بدن نظر آتا ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی اتنے باریک کپڑے پہنے کہ جس سے بدن دکھ رہا تھا باہر سے. اور آج کل زیادہ تر عورتیں ایسا دوپٹہ اوڑھتی ہیں، ایک دم باریک جالی والا دوپٹہ جو فیشن والا. چونکہ اب جو سوٹ چلتے ہیں ان کے ساتھ جو دوپٹہ آتا ہے وہ پتلا رہتا ہی رہتا ہے. اب اگر کوئی عورت ایسا دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے جس سے بال کی سیاہی، بال کی رنگت باہر سے دکھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہاں دیکھیے. جواب، اتنا باریک کپڑا جس میں بدن چمکتا ہو سطر کے لیے کافی نہیں. اس میں نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی. یعنی ایسا کپڑا جس کے پہننے سے باہر سے بدن چمکتا ہو، یعنی بدن کی رنگت ظاہر ہوتی ہو یا بال کی سیاہی ظاہر ہوتی ہو، تو اگر ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھے گی یا پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اب پڑھے گی سے مراد عورت، جیسے عورت اگر پتلا دوپٹہ اوڑھے اور وہ بال دکھتے رہیں، بال کی سیاہی، تو نماز نہیں ہوگی. ایسے مرد حضرات کے لیے ہے کہ جتنا حصہ چھپانا فرض ہے، جیسے ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک. اب اگر کوئی اتنا باریک تہبند پہنے کہ باہر ہی سے بدن کی رنگت دکھے تو ان کی بھی نماز نہیں ہوگی. سوال، جہاں قبلہ کی سمت یعنی قبلہ ڈائریکشن پتہ نہ ہو اور نہ ہی معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ تو وہاں نماز میں منہ کس طرف کیا جائے؟ یعنی آپ کہیں نئی جگہ پہنچے جہاں پر آپ کو پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو ایسے میں نماز کس طرف پڑھیں؟ تو جواب، ایسی جگہ نماز پڑھنے والے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی پہلے سوچے، غور و فکر کرے اور اس کے بعد جدھر قبلہ ہونے پر اس کا دل جمے، یعنی دل گواہی دے کہ ادھر ہی قبلہ ہوگا، تو اب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے
نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا یہ؟ اور اس کی اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، پھر بتاتے ہیں بھی۔ سوال: ڈائریکشن کعبہ کی طرف منہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کعبہ کی طرف چہرہ کرنے سے مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے؟ جواب: جہت کعبہ کی طرف منہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ چہرے کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو، اس کی مقدار 45 درجے رکھی گئی ہے، لہٰذا اگر کوئی 45 درجے سے زیادہ قبلہ سے پھرا تو نماز نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ پائے تو اس کو اور سمجھتے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں چہرے کا کوئی بھی حصہ، چہرے پہ جتنا حصہ ہے، جیسے متھا چہرے میں شمار ہے نا، ناک چہرے میں شمار ہے، تو چہرے کا جو حصہ ہے، اب چہرے کا کوئی بھی حصہ کعبہ کی سمت میں ہو، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس کی مقدار 45 درجے رکھی گئی ہے، لہٰذا اگر کوئی 45 درجے سے زیادہ قبلہ سے پھرا تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں قبلہ کی طرف جیسے ہو، مگر ایک دم سیدھے قبلہ کی طرف نہیں، تھوڑا سا کراس، تو یہ کراس ہونے کی جو مقدار رکھی گئی، یعنی کتنے تک اگر کراس ہوگا تو بھی نماز ہو جائے گی، تو 45 درجہ ہے۔ اور 45 درجے سے مراد یہ ہے کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد جب امام جو ہے وہ سیدھا دائیں طرف گھوم جائے یا بائیں طرف، تو جتنا دائیں طرف گھومتے ہیں اتنا وہ کتنا آئے گا، 45 ڈگری میں آئے گا، 45 درجے میں آئے گا۔ تو اب اگر کوئی ایسی جگہ گیا جہاں پر قبلہ معلوم نہیں تھا یا قبلہ معلوم تھا مگر ایک دم سیدھی ڈائریکشن نہیں پتہ ہے، تو اگر اس حد میں ہے، یعنی 45 درجے کے اندر ہے رخ اس کے چہرے کا رخ 45 درجے کے اندر ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر اس حد کے باہر ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ یہ تھوڑا باریک مسئلہ ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو پھر بتانا، دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ مگر کوئی بھی مسئلہ، نماز سے متعلق مسائل ہیں، اگر ذرہ برابر بھی کنفیوز رہ جائے تو فوراً آپ مجھے بتائیں، ہم اس کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ مگر کوشش یہی ہے کہ ہر کسی کے بات سمجھ میں آ جائے، پوری طریقے سے مائنڈ میں سیٹ ہو جائے۔ جب تک آپ کو لگے کہ نہیں ابھی بھی کچھ کمی ہے اس میں، ابھی بھی کچھ کمی ہے اس میں، آپ مجھے بتاتے رہیے، ہم اس کو دوبارہ اور پھر بھی نہیں سمجھا پائیں گے تو پھر کل انشاءاللہ۔ مگر کوئی مسئلہ کنفیوژن میں نہیں چھوڑنا ہے آپ لوگوں کو، بالکل بلا جھجک آپ کو فوراً بتا دینا ہے کہ حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس کو تھوڑا اور آسان کر دیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو اور آگے چلتے ہیں۔ سوال: کس شخص کے لیے نماز میں عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ یعنی کون سا ایسا شخص ہے جس کے لیے ڈائریکٹ کعبہ ہی کی طرف چہرہ کرنا فرض ہے کہ وہ کعبہ کو دیکھ بھی رہا ہو؟ عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ چلیے سمجھیے۔ جواب: عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلاً چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کافی نہیں۔ اور جسے یہ تحقیق ناممکن ہو، اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، تو اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا کافی ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص یعنی کعبے کی صحیح ڈائریکشن معلوم کرنے کا اس کو علم ہو، پتہ ہو، جیسے آج کیا ہے، ایک ایپ ہے پریئر ٹائم ایپ، اور اس کے علاوہ انڈرائڈ فون میں سسٹم رہتا ہی رہتا ہے، تو اب ایسے ہی نہیں پڑھنا شروع کر دیں، پہلے تحقیق کریں، پتہ کریں کہ ڈائریکشن کیا بتا رہا ہے۔ ٹھیک، ایک یہ ہو گئی بات۔
دوسری بات، اگر کوئی شخص کعبہ شریف ہی میں ہے یا مکہ شریف میں ہے اور وہ کعبہ شریف سے اس کا مکان یا اس کا ہوٹل تھوڑا سا دور ہے، یعنی کعبہ چھپ جا رہا ہے، تو اب اگر وہ چھت پر جا کر کے یا برآمدے میں جا کر کعبہ دکھائی دیتا ہے تو وہاں سے جا کر کے کعبہ کی طرف ڈائریکشن کر کے منہ کر کے نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر تحقیق سے پتہ چل سکتا ہے کہ سیدھا ڈائریکشن کدھر ہے کعبہ کی طرف، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیدھی ڈائریکشن پتہ کر کے، یعنی جہت پتہ کر کے، اور اس کے بعد ہی نماز پڑھے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ان کے لیے حکم ہے جو مکہ شریف میں ہوں، خانہ کعبہ میں ہوں، تو اب ان کا کعبہ شریف کی طرف چہرہ کرنا یہ ضروری ہے اگر وہاں پر ہیں۔ یا پھر جو انسان علم رکھتا ہو قبلہ پتہ کرنے کا، تو وہ پہلے تحقیق کرے، اس کے بعد میں نماز کی شروعات کرے۔ سوال، وہ کون سی جگہ ہے جہاں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو آپ ہر کوئی بتا سکتا ہے کعبہ شریف ہے۔ کعبہ شریف میں جب آپ جائیں گے، آپ کسی بھی طرف نماز پڑھ کے چہرہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی بیچ میں کعبہ شریف ہے، اب داہنے سے پڑھیں، بائیں سے پڑھیں، پورب سے پڑھیں، پچھم سے پڑھیں، بس چہرہ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہو۔ تو جب آپ کعبہ شریف کی عمارت کے اندر یا اس کی چھت پر نماز پڑھے تو جس طرف بھی چاہے متوجہ ہو کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ تو یہاں تک مسئلے اگر سمجھ میں آ گئے ہوں تو اور آگے چلیں۔ اب مکروہ اوقات کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی ایسے ٹائم جن ٹائم پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب، مکروہ اوقات جو ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک نہ نفل پڑھ سکتے، نہ سنت پڑھ سکتے، نہ فرض پڑھ سکتے، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ طلوع آفتاب کیا؟ یعنی جب سورج نکل رہا ہو، جیسے فجر کی نماز کے بعد، جیسے فجر کا ٹائم ابھی شروع ہو رہا ہے ہمارے یہاں 4:52 پہ، اور جو یہ آخری ٹائم ہوگا وہ تقریباً 6 بجے کے قریب ہے، یعنی وہ طلوع آفتاب جو ہوتا ہے۔ تو جب طلوع آفتاب یعنی ایسے وقت میں جب سورج نکل رہا ہو، تب سے لے کر کے 20 منٹ تک کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک یہ مکروہ ٹائم ہے، سمجھ گئے؟ اور دوسرا مکروہ ٹائم غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک۔ پہلے والا کیا ہے؟ سورج نکلنے سے 20 منٹ بعد تک، اور غروب آفتاب یعنی جب سورج ڈوب رہا ہو، جسے کہتے ہیں مغرب کا وقت، سورج ڈوبے گا تو مغرب کا وقت شروع ہوگا۔ تو آپ ایسے سمجھیے، مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 منٹ پہلے تک کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، سمجھ گئے؟ یہ 2 مکروہ وقت ہو گئے۔ تیسرا مکروہ وقت جو ہے نصف النہار، یعنی ضحوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک۔ یہ سمجھے؟ یہ شاید آپ نہیں سمجھ پائے۔ تو یہ وقت جو ہے یہ دن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بیچ دن میں۔ کیسے؟ تو ظہر کا وقت مان لو ابھی شروع ہو رہا ہے 12:15 پر یا 20 منٹ پر، تو ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ، یعنی موسم کے اعتبار سے یہ زوال کا وقت جو ہے وہ کبھی 1 گھنٹہ رہتا ہے، کبھی 45 منٹ، کبھی 50 منٹ، کبھی 55 منٹ، کبھی 1 گھنٹے 10 منٹ، اس طریقے سے یہ ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو پریئر ٹائم میں مل جائے گا کہ کب ضحوہ کبریٰ ہے، یعنی کب سے زوال کا وقت شروع ہوا، ٹھیک۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہی ظہر کا وقت شروع ہونے سے تقریباً جو یہ 1 گھنٹہ جو ہے یہ زوال کا وقت کہلاتا ہے، اور اس ٹائم پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہی 3 وقت جو ہیں یہ مکروہ اوقات میں شمار ہیں۔ طلوع آفتاب سے 20 منٹ کے بعد تک، غروب آفتاب سے 20 منٹ سے پہلے تک، اور
زوال ختم ہونے تک، ٹھیک، جب زوال کا وقت شروع ہو، جسے ضحو کبریٰ کہتے ہیں. ابھی ضحو کبریٰ ابھی جو شروع ہو رہا ہوگا جہاں تک خیال ہے، اگر آپ کہیں تو فائنل کر کے بتا ہی دیں موبائل سے کہ ضحو کبریٰ کب شروع ہو رہا ہے. بتائیں کیا، یا آپ سمجھ جائیں گے؟ چلیے، آپ کو پریئر ٹائم ایپ کا بھی ہم آپ کو ایپ دیں گے، اور اس سے آپ پہلے لوڈ کر لیں، پہلے آپ سیکھیے. اگر نہیں سمجھ پائیں گے تو کل بتائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں بھی وقت لگے گا. تو اب یہ تین جو ٹائم ہے یہ مکروہ اوقات ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا. کوئی بھی نماز آپ ان تین اوقات میں نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ قضا بھی نہیں پڑھ سکتے. یوں ہی سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو بھی ناجائز ہے. یعنی قرآن پڑھ رہے تھے اور سجدہ تلاوت، قرآن شریف میں کیا 14 سجدے ہیں، تو اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور سجدہ تلاوت پڑھا، اور وہ وقت کون سا ہے، وہ مکروہ وقت ہے، تو ایسے وقت میں آپ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے، بعد میں کریں. اور سجدہ سہو بھی نہیں کر سکتے، یعنی بھولنے والا سجدہ جو ہوتا ہے. البتہ اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے، مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے. حدیث میں اس کو منافق کی نماز فرمایا گیا. یعنی کبھی ایسا ہو کہ جیسے عصر کی نماز نہیں پڑھ پائے تھے اور مغرب کا وقت قریب آنے کو ہے، یعنی مغرب شروع ہونے میں 20 منٹ کا وقت آ گیا بچا، اور یہ مکروہ وقت ہے، اور آج کی عصر ابھی نہیں پڑھے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ عصر کی آپ پڑھ سکتے ہو فرض، ٹھیک ہے، عصر کی فرض پڑھ سکتے ہو، جو آج والی جو چھوٹ رہی ہے، سمجھ گئے؟ تو عصر کی جو آج آپ چھوڑ رہے ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے کیوں نہ ایک دم سورج ڈوبنے کے قریب ہو، مگر تاخیر کرنا نہیں چاہیے. حدیث پاک میں اس کو حرام کہا گیا ہے، وقت پر ہی نماز پڑھیں. تو یہاں تک سمجھ بات آ گئی؟ چلیے تو اور آگے چلتے ہیں، کچھ مسئلے اور پڑھتے ہیں، 2-4. سوال: اگر کسی نے نماز کی یوں نیت کی کہ میں 4 رکعت مغرب کی یا 3 رکعت ظہر کی ادا کرتا ہوں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یعنی 4 مغرب میں ہے 3 رکعت، اور کوئی 4 رکعت کی نیت کر لے، یا ظہر میں ہے 4 رکعت فرض مگر کوئی 3 رکعت کی نیت کر لے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب: اچھا، ہو جائے گی. چلیے ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ بھی جان لیتے ہیں کیوں ہو جائے گی، ٹھیک ہے. جواب: جی ہاں، نماز ہو جائے گی، کیونکہ نیت میں تعداد رکعات کی ضرورت نہیں، البتہ افضل ضرور ہے. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مگر افضل طریقہ یہی ہے کہ رکعات جتنی ہیں اتنی نیت میں کہہ لیں. اچھا، کیوں ہو جائے گی؟ تو اس کی وجہ یہ کہ آپ کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ ظہر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نیت تو ہے ظہر کی نماز پڑھنے کی، یعنی دل میں نیت کیا کیا، 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھنے کی نیت کرنے جا رہا ہوں، مگر زبان سے غلطی کی وجہ سے 3 رکعت نکل گیا، تو یہ نماز ہو جائے گی ایسا عمل کرنے سے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے ظہر کی 4 رکعت فرض معلوم بھی ہے مگر پھر بھی وہ نیت کرے، دانستہ طور پر جان بوجھ کر کے کہے کہ میں 3 رکعت کی نیت کرتا ہوں، اور اس کی نیت بھی یہی ہو، تو نماز نہیں ہوگی. اور اس کے آگے سمجھتے ہیں. سوال: یہ خاص کر مسئلہ جو آ رہا ہے ابھی، یہ رمضان شریف کے والا ہے، یعنی تراویح والا مسئلہ ہے، ٹھیک. سوال: امام کو نماز میں پایا اور معلوم نہیں کہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے یا تراویح ہو رہی ہے، تو اب نیت کون سی نماز کی باندھے؟
ایسا ہوتا ہے بہت بار، جب مسجد پہنچتے ہیں تو جماعت کھڑی ہوتی ہے، اب پتہ نہیں چلتا کہ تراویح چل رہی ہے یا ابھی عشاء کی پڑھی جا رہی ہے، تو ایسے میں عشاء کی فرض کی نیت سے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی عشاء کی فرض کی نیت کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض ہی پڑھی جا رہی ہوگی تو جماعت آپ کو مل گئی، جماعت کا ثواب مل گیا اور عشاء کی فرض ادا ہو گئی، اور اگر تراویح ہو رہی ہوگی تو بھی آپ کو ثواب مل جائے گا، نفل کا ثواب مل جائے گا اور وہ نفل ہو جائے گی۔ سمجھ گئے بات؟ یعنی کبھی ایسا ہو اور معلوم نہ ہو کہ تراویح یا عشاء، تو آپ عشاء کی نیت سے نماز شروع کیجئے۔ اگر عشاء ہوئی تو سبحان اللہ، اور اگر عشاء نہیں ہوئی تراویح ہے تو بھی ثواب ملے گا، نفل کا ثواب مل جائے گا۔ اچھا ایسا کیوں؟ اگر آپ نے سنت کی نیت باندھی اور وہ عشاء ہو رہی تھی تو اب اس میں پھر مسئلہ ہے، چونکہ نیت شرط ہے، اور آپ نے نیت تراویح کی سنت کی اور نماز ہو رہی تھی فرض کی، تو گویا نماز آپ کی شروع نہیں ہوئی، دوبارہ آپ کو نیت کرنا پڑے گا۔ سوال: کیا نفل، سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے؟ تو مطلق نماز کی نفل جو ہے نیت جو ہے وہ نفل میں ہوگی، باقی میں آپ کہہ لیجیے تو بہتر ہے۔ جیسے کیا ہے نا کہ 2 رکعت نماز سنت وقت یہ ہے نا، مگر نفل کی جو نماز ہے اس میں وقت نہیں لگاتے ہیں، ڈائریکٹ 2 رکعت نماز نفل کہہ لیجیے، یا نفل نہیں بھی کہیں گے مگر ارادہ ہے نفل کا تو بھی وہ نفل ہی مانی جائے گی۔ اب یہاں تک سمجھ گئے، تو اب جو مسائل آ رہے ہیں یہ خاص کر عورتوں کے لیے آئے ہیں، تو وہ ذرا اب اور متوجہ ہو جائیں۔ اوپر جو بیان گزرا تھا ستر عورت سے متعلق، اس کو یہاں پر اور واضح انداز میں لکھا گیا ہے۔ سوال: نماز میں عورت کے بال نظر آ رہے ہوں تو کیا عورت کی نماز ہو جائے گی؟ جواب: عورت کے بال اعضائے سطر میں سے ہیں، یعنی جتنا حصہ چھپانا فرض ہے اس میں سے بال بھی شامل ہیں۔ تو اب عورت کے بال اعضائے سطر میں سے ہیں، عورت پر ان کا پردہ فرض ہے، اور اعضائے سطر میں سے کوئی عضو حالت نماز میں ظاہر ہو تو نماز درست ہونے یا نہ ہونے میں اس کی چوتھائی کا اعتبار ہے، لہٰذا چوتھائی سے کم بال کھلے، جو میں نے اوپر بتایا نا وہی یہاں پر بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ لینا، اور پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے گی تو پوچھ لینا۔ اس کے علاوہ پڑھتے ہیں یہ مسئلہ پڑھنا چاہتا تھا اوپر والا۔ سوال: خواتین کا اسکرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم؟ یہ ایک طریقے کا کپڑا ہوتا ہے، اسکرٹ جیسے لہنگا نما ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ لوگ ہم سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو جواب: اسکرٹ میں عورت کے بازو، وہ لہنگا نما کپڑا ہوتا ہے، یعنی اس کی بائیں جو ہوتی ہیں ہاتھ والی وہ خوب لمبی چوڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی، یعنی اگر وہ ہاتھ اوپر کریں تو پورا کپڑا نیچے تک آ جائے۔ سمجھ گئی نا یہ کون سا کپڑا ہوتا ہے؟ اور یہ بہت عام ہے، یہ فیشن ہے آج کے دور کا۔ تو اسکرٹ میں عورت کے بازو اور پنڈلیاں کھلی رہتی ہیں، اور ایسا لباس عورت کو پہننا جائز نہیں، اور نہ ہی اسکرٹ پہن کر نماز ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نماز میں ستر عورت فرض ہے، اور بازو، پنڈلیاں عورت کے سطر میں داخل ہیں۔ جب سطر میں شامل کسی بھی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا ہو یا متعدد اعضائے سطر کھلے ہونے کی صورت میں ان میں جو سب سے چھوٹا عضو ہے اس کا چوتھائی حصہ کھلا ہو تو ایسی حالت میں نماز شروع ہی نہیں ہوتی بلکہ ذمے پر باقی رہتی ہے۔ تو ایسا لباس جو اللہ پاک کے حق کو
پورا کرنے میں رکاوٹ بنے وہ کس قدر برا لباس ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا نہ تو نماز ایسا لباس پہن کر پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی نماز کے علاوہ ایسا لباس پہننا جائز ہے۔ تو ایسا لباس جس کے پاؤں کی جو موہری ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیڈیز پہنتی ہیں، اور ہاتھ کی جس کو اسکرٹ کہتے ہیں، تو اب یہ اگر پہنیں گی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بازو کھل ہی جاتے ہیں، یہ بازو کھلے ہوتے ہیں۔ بازو سمجھتے ہیں آپ؟ بازو سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر چوڑی پہنتے ہیں نا، کلائی سے اوپر کا حصہ جو ہاتھ کا ہے اسے بازو کہتے ہیں۔ اب اگر اس میں سے کوئی حصہ کھلا تو بھی نماز نہیں ہوگی اور کھلا ہی رہتا ہے اس میں۔ اور پنڈلیاں سے مراد یہاں پر یہ ہے، پنڈلیاں کہتے ہیں جیسے ٹخنے کے اوپر جو پھلڈی ہوتی ہے تو نیچے والا جو ماس ہوتا ہے اس کو پنڈلیاں کہتے ہیں۔ تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اسکرٹ والا جو کپڑا آتا ہے اس میں پنڈلیاں اور بازو یہ کھلے ہی رہتے ہیں، تو پتہ چلا ایسا کپڑا نہ تو نماز میں جائز ہے، نماز تو شروع ہی نہیں ہوگی، اور نہ ہی غیر نماز میں پہننا ایسا کپڑا جائز ہے۔ تو مسلمان عورتوں کو ایسے کپڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، بتا دیتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں اسلامی بہن کمرے میں اندھیرا ہونے کی صورت میں ننگے سر نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ نیز ایسی صورت میں اسے کوئی غیر محرم تو کیا محرم بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو کیا حکم ہے؟ یعنی سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم بہت گرمی اور بند کمرے میں کوئی خاتون بغیر دوپٹے کے، اور کمرے میں اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی نہیں، اور کوئی ہے بھی نہیں، اب اگر کوئی اندھیرے میں بند کمرے میں تنہا دوپٹہ اتار کر بغیر دوپٹہ کے نماز پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب دو آپ میں سے کوئی۔ حضرت نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرائط میں سے دوپٹہ ہے، یعنی سر بھی چھپانا ہے، تو اب چاہے اندھیرا ہو چاہے اجالا ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، یہ چھپانا شرط میں سے ہے، بغیر چھپائے نماز نہیں ہوگی۔ سوال: عورت کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا کیسا؟ سوال: احادیث طیبہ میں جوڑا باندھ کر یعنی بالوں کو اکٹھا کر کے سر کے پیچھے گرہ دے کر نماز پڑھنے سے ممانعت وارد ہوئی، یعنی منع کیا گیا، تو آج کل عورتیں کیچر لگا کر بالوں کو اوپر کی طرف فولڈ کر لیتی ہیں، کیا کیچر یا کسی اور چیز کے ذریعے جوڑا بنے بالوں سے نماز پڑھنا عورتوں کے لیے منع ہے؟ سوال سمجھ گئے آپ؟ اب اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ جواب: چونکہ دیکھیے حدیث پاک میں یہ آیا کہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے، مگر آج کل جو ہے یہ کیچر لگاتی ہیں عورتیں اور بال اکٹھا کر کے، اور پھر ہی اس کے بعد نماز پڑھتی ہیں، تو کیا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: احادیث طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوڑا باندھے بالوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو ممانعت فرمائی ہے وہ عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے ساتھ خاص ہے، مردوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی مرد حضرات جو ہیں وہ بالوں میں جوڑا لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوڑا باندھے بالوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو ممانعت فرمائی ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، جس کی صراحت خود حدیث پاک میں موجود ہے۔ عورتوں کے لیے یہ ممانعت نہیں ہے، یعنی عورتوں کے لیے یہ منع نہیں ہے، یہ جو حکم ہے یہ مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔
شارحین حدیث نے یہ بیان فرمایا تاکہ مرد کے سر کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھی زمین پر گریں۔ اچھا، شارحین حدیث کی شرح کرنے والوں نے یہ حکم دیا کہ مرد جو ہے وہ بال کو باندھے نا، بال کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیوں؟ سر کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھی زمین پر گریں اور رب کریم کے حضور سجدہ ریز ہوں۔ پھر اس پر فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مردوں کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، جوڑا باندھ کر مردوں کے لیے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی اس لیے قرار دیے کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ بال میں جوڑا نہ باندھیں، اس لیے کہ جب سجدے میں جائیں تو سر کے ساتھ ساتھ بال جو ہیں وہ بھی گریں زمین پر، جس سے بالوں کا بھی سجدہ ہو، ٹھیک، مکمل عبادت ہو، اسی لیے منع کر دیا گیا کہ جوڑا نہ باندھا جائے۔ جبکہ عورت کے بال ستر عورت میں داخل ہیں، یعنی غیر محرم کے سامنے اور بالخصوص نماز میں ان کو چھپانا فرض ہے۔ بال جو ہیں غیر محرم کے سامنے اور خاص کر کے نماز میں ان کا چھپانا فرض ہے۔ اگر عورتیں جوڑا نہ باندھیں تو حالت نماز میں ان کے بال بکھر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا عورتوں کے لیے جوڑا باندھنا یہ ضروری ہے نماز میں، کیوں؟ اگر نہیں باندھیں گی، ایسے دوپٹہ لگا کر نماز پڑھیں گی تو اس چیز کا ڈر ہے کہ بال چونکہ بڑے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بال بکھر جائیں، ہو سکتا ہے بال باہر آ جائیں، ٹھیک۔ تو اب عورتیں جوڑا نہ باندھیں تو حالت نماز میں ان کے بال بکھر سکتے ہیں، جس سے ان کے بالوں کی بے ستری کا اندیشہ ہے، یعنی عورت بالوں کے کھل جانے کا خدشہ ہے، ڈر ہے، جس سے نماز پر اثر بھی پڑے گا۔ لہٰذا اگر عورتیں اپنے بالوں کو سر کے پیچھے اکٹھا کر کے گرہ لگا لیں یا ان کو کیچڑ وغیرہ کے ذریعے گرفت میں لے لیں تو بالوں کو چھپانے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا عورتوں کو کیچڑ لگا کر کے، بالوں کو جوڑا بنا کر کے اور اس کے بعد میں دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بال نماز کی حالت میں بکھریں گے نہیں۔ اب آگے ایک مسئلہ، آخری مسئلہ یہ بیان کر دیں اور اس کے بعد میں درس کو یہیں پر روک دیا جائے گا۔ سوال: اگر کسی عورت کا دودھ زیادہ ہونے کی وجہ سے خود ہی نکل کر کپڑوں کے ساتھ لگتا رہے تو کیا وہ ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے؟ یعنی ایسی خاتون جن کی اولاد ہوتی ہیں، جن کے بچے ہوتے ہیں دودھ پینے والے زمانے میں، ہے نا، تو ایسا ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کپڑوں پر دودھ پڑے اور کثرت کے ساتھ زیادہ لگے تو کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: انسانی دودھ لگے کپڑوں میں نماز پڑھنا درست ہے کہ انسان کا دودھ پاک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کتنا ہی کپڑا کیوں نہ دودھ کی وجہ سے بھیگ جائے، گیلا ہو جائے، اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تمام مسائل آپ سب کے سمجھ میں آ گئے۔ اب اگر کوئی اس درس سے متعلق کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے، تاکہ اس کو اور آسانی کے ساتھ سمجھایا جا سکے۔ تو چلیے اپنے اپنے مائک کو اوپن کیجئے، جس کا سوال ہو وہ سوال پوچھ سکتا ہے، رکھے۔